آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کے موقع پر مسلمان اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، اور اس موقع پر مدنی چینل آپ کی خدمت میں لا رہا ہے مسلمانوں کے وہ عظیم قبرستان کہ جو دور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنت المعالی شریف کی۔ آپ اس سے پہلے مدنی چینل کی اسکرین پر جنت البقیع کے متعلق گفتگو سن چکے ہیں۔ آج ایک عظیم قبرستان جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی موجود تھا، اور وہ ہے جنت المعالی شریف، جو کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کا قدیم، مشہور اور مبارک قبرستان ہے۔ اور اس اہم تاریخی مقام پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور عاشقان رسول یہاں کے مزارات پر حاضری دے کر فاتحہ اور سلام کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان رہتے ہیں تو وفات کے بعد اپنے پیاروں کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، تو وہ قبرستان بھی یقیناً ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان حاضر ہو کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور قبرستان میں حاضر ہو کر وہاں سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو کہ یہ موت کو یاد دلاتا ہے۔ آج ہم جس قبرستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جنت المعالی شریف ہے۔ جنت المعالی شریف بیت اللہ المشرفہ سے قریب ہی تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر حجون نامی پہاڑ کے دامن میں موجود ہے۔ حرم شریف سے آتے ہوئے دائیں جانب یہ قبرستان پڑتا ہے، اور ہر خاص و عام مسلمان کو یہاں دفن کیا جاتا ہے۔ جنت المعالی شریف کے اگر ہم رقبے کی بات کریں کہ یہ کتنے رقبے پر محیط ہے، تو اس کا ٹوٹل رقبہ جو بتایا جاتا ہے تقریباً 1,00,000 مربع میٹر ہے۔ لیکن اب حجون پہاڑ کی کٹائی کر کے مزید اس میں توسیع کی جا رہی ہے، اور یہ قبرستان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے، اور چونکہ عرب کے لوگ اپنے قبرستانوں کو جنت کہا کرتے تھے، معلا یہ بلند جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ قبرستان بھی چونکہ بلندی پر واقع ہے اس لیے اسے جنت المعالی یا مقبرۃ المعلا کہا جاتا ہے۔ اور بنی ہاشم اور قبیلہ قریش کی قبریں یہاں ہونے کی وجہ سے اسے مقبرہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، اور مقبرہ قریش بھی اسے کہا جاتا ہے، اور شہر مکہ میں ہونے کی وجہ سے اسے مقبرہ مکہ مکرمہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حجون نامی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اسے حجون یا مقبرہ حجون بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ اس قبرستان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، سب سے پہلے وہ کون سی شخصیت تھی جو کہ اس قبرستان میں دفن کی گئی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب وصال ہوا تو سب سے پہلے ان کی تدفین اس جگہ پر کی گئی۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اپنے فوت شدہ لوگوں کی تدفین اس مقام پر کرنا شروع کی، اور آہستہ آہستہ یہ قبرستان وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور پھیلتا چلا گیا، اور یہ جگہ باقاعدہ قبرستان بن گئی۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ جنت المعالی شریف کے اندر کون کون سی عظیم شخصیات مدفون ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن ان کے پاس گزرا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والی شخصیت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جس شخصیت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی اور انہیں سنبھالا، ان میں ایک بڑا نام آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان جنت المعالی شریف کے اندر مدفون ہیں، ان کا مزار بھی جنت المعالی شریف کے اندر ہے۔
پھر ایک اور بڑی شخصیت جو جنت المعالی شریف کے اندر موجود ہیں وہ ام المؤمنین زوجہ رسول حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک ذات سے کون واقف نہیں ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے بڑے بڑے کافر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم رنجیدہ خاطر ہوئے۔ لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمت بڑھانے والی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا سارا مال نچھاور کرنے والی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دینے والی جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں وہ آپ کی زوجہ ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہے وہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے، اور با اختلاف روایت 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے وہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے ہیں، یعنی حضرت زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی عظیم والدہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس بھی جنت المعالی شریف کے اندر موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم جنت المعالی شریف میں مدفون مزید شخصیات کی طرف جائیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جنت المعالی شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہے۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بھی اسی قبرستان میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدنا قاسم اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات بھی اسی قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات اس مبارک قبرستان میں ہیں، اسی طرح کثیر اولیاء کرام کے مزارات بھی اسی مبارک قبرستان کے اندر موجود ہیں، یہاں تک کہ خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی جنت المعالی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی کیسی عظیم شخصیات اس مبارک قبرستان کے اندر تشریف فرما ہیں، اور جہاں کسی اللہ کے پیارے کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے صالح بندوں کا، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو جہاں اتنی ساری شخصیات موجود ہوں، اور ابھی تو ہم نے صرف چند شخصیات کے نام لیے ہیں، نہ جانے کتنے نیک اور صالح افراد اور اللہ کے پاک اولیاء اس مبارک قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اس مبارک قبرستان کے کیا کہنے۔ اسی لیے مسلمان اس مبارک قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مزید اگر ہم اس مبارک قبرستان کے فضائل کے بارے میں سنیں تو جنت البقیع کے بعد جنت المعالی شریف وہ قبرستان ہے جو پوری دنیا کے قبرستانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا قبرستان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ایسی ایسی مبارک شخصیات اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اس مبارک قبرستان کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ قبرستان ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک قبرستان کے بارے میں ارشاد فرمائے تو ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہی اچھا قبرستان ہے۔ اور جنت المعالی شریف کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وہ حدیث مبارکہ بھی مسند الفردوس کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حجون پہاڑ کے رستے پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جگہ سے 70,000 لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کرے گا، اور ان کے اولین اور آخرین کے چہرے
14ਵੀं کے چاند کی طرح ہوں گے، یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ چاند کی طرح چمکتے دمکتے چہروں والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان ہے اس مبارک قبرستان میں دفن ہونے والے مسلمانوں کی۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی جائیں اس مبارک قبرستان میں حاضری ضرور دیں۔ اس مبارک قبرستان کی اگر ہم مزید خصوصیات پر بات کریں تو جنت المعالی شریف وہ مبارک قبرستان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، مقام حجون سے مسجد الفتح کے قریب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا گاڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ بھی ایک تاریخی حیثیت ہے اس مبارک مقام کی اور اس مبارک قبرستان کی۔ اور مزید اگر ہم اس مبارک قبرستان کی خصوصیات کو دیکھیں تو جنت المعالی شریف کی گھاٹی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بالکل اس کا رخ عین قبلہ کی سمت پر ہے، عین کعبہ شریف کی سمت پر ہے، جبکہ مکہ شریف کی دیگر جو گھاٹیاں ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی جنت المعالی شریف کو ایک خصوصیت حاصل ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت المعالی شریف میں مدفون عظیم شخصیات کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے، اور مزید جنت المعالی شریف کے فضائل بھی آپ سن چکے ہیں۔ تو جب اس مبارک قبرستان میں آپ کی حاضری ہو تو ایک بات ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ جنت المعالی شریف کے اندر داخل ہو کر مزارات پر حاضری نہیں دینی، بلکہ جنت المعالی شریف کے باہر ہی کھڑے ہو کر آپ نے حاضری پیش کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اب چونکہ مزارات اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے اور قبروں کی نشاندہی وہاں پر رکھے گئے پتھروں کے ذریعے ہی ہوتی ہے، خصوصاً جنت المعالی شریف کے بیچوں بیچ سڑک بنائی گئی ہے، لہٰذا اندر جانے اور گاڑی وغیرہ لے کر جانے کی غلطی ہرگز مت کریں کہ عین ممکن ہے کہ جس جگہ پر آپ چل رہے ہوں اس کے نیچے کسی عظیم شخصیت کا مزار موجود ہو۔ لہٰذا جنت المعالی شریف ہو یا جنت البقیع شریف ہو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں قبرستانوں کے باہر ہی کھڑے ہو کر حاضری پیش کی جائے اور سلام عرض کیا جائے۔ جنت المعالی کے مدفونین پر لاکھوں سلام، بے عدد ہوں اللہ کی رحمتیں ان پر مدام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے جنت المعالی شریف کے بارے میں بات کی اور اس کی معلومات، اور یہاں سب سے پہلے کون دفن ہوا اور اس کے فضائل بھی ہم نے سنے، اور یہاں مدفون شخصیات کے بارے میں بھی سنا۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایمان اور عافیت والی موت عطا فرمائے۔ اور قبرستان تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں، تو یقیناً انتقال کے بعد مسلمان اپنے پیاروں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت نصیب ہو، اور جنت البقیع یا جنت المعالی شریف جیسے عظیم قبرستانوں میں ایسی بزرگ اور عظیم شخصیات کے قرب میں ہمیں بھی دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ مبارک قبرستان جنت البقیع شریف ہے یا جنت المعالی شریف ہے، یہاں مدفون مبارک شخصیات کو سلام عرض کرنے اور زیارت کرنے کے لیے لاکھوں مسلمان ہر سال حاضر ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی جنت المعالی شریف پر حاضر ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کیا جذبات تھے اور کیا ارشاد فرمایا جنت المعالی شریف کی حاضری کے موقع پر۔ پیاری پیاری صبح اور باہر صبح باہر اٹھا رہی ہے، اور ہم مکہ پاک کے سب سے مشہور قبرستان جنت المعالی تک پہنچے، اور اس کا ایک پرانا نام ہے مقابر حجون، اور یہ مشہور نام جنت المعالی ہے۔ تو اس میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور کئی صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور اولیاء کاملین یہاں آرام فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سب کو بے حساب بخشتے ہیں، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے، ہم نیک پرہیزگار عاشق رسول عاشق صحابہ و اہل بیت بن جائیں۔ ہمارے ہیں سروں کے تاج، آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں آقا کے سب پیارے۔